بسم اللہ الرحمن الرحیم باب فی الاستنجاء بالحجرین۔ اس سے پہلے باب کے اندر یہ بات آ چکی ہے کہ استنجا چھوٹا بڑا پاخانہ کرنے کے بعد آدمی ڈھیلا یا پتھر یا اس کے متبادل جیسے آج کل ٹیشو پیپر آ گیا ہے اس کا استعمال کرنا جائز ہے، اور اس سے بھی استنجا ہو جاتا ہے بشرطے کہ نجاست جو ہے وہ مخرج سے متجاوز نہ ہو، اور اگر مخرج سے متجاوز ہوگی کتنی مقدار میں ہوگی وہ احناف کے پچھلے باب میں تینوں قول آ چکے ہیں۔ اس باب کے اندر جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ڈھیلا یا پتھر استعمال کرنا ہے اس کی تعداد کتنی ہو، کتنے ڈھیلے اور کتنے پتھر استعمال کرے اس میں۔ اب اس میں دو باتوں میں تو اتفاق ہے، دو باتوں میں اتفاق ہے۔ پہلی بات یہ کہ ڈھیلے کے ساتھ جو استنجا یعنی مقعد کو شرمگاہ کو صاف کیا جائے تو صفائی ضروری ہے، صفائی ضروری ہے۔ اب وہ صفائی اگر 3 پتھروں سے 3 ڈھیلوں سے ہو گئی تو ٹھیک ہے، نہیں تو چوتھا پانچواں بھی استعمال کر لے۔ ایک تو اس میں اتفاق ہے۔ دوسرا اس بات میں بھی اتفاق ہے کہ اگر 3 کے بعد چوتھا ڈھیلا استعمال کرنا ہے، صفائی نہیں ہو رہی یا آدمی متشکک ہے، بعض لوگ وہم کے مریض ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں بھئی ابھی صفائی نہیں ہوئی ہوگی، تو چوتھا ڈھیلا استعمال کرنے کے بعد تمام فقہا یہ کہتے ہیں کہ اب ڈھیلا یا پتھر طاق عدد میں استعمال کرے، چوتھے کے ساتھ پانچواں بھی کر لے۔ ڈھیلا جو ہے وہ طاق عدد میں استعمال کرے، چوتھے کے بعد پانچواں بھی کر لے۔ اس میں اتفاق ہے۔ اختلاف اس صورت میں ہے کہ اگر 2 یا 1 ڈھیلے سے استنجا ہو گیا، شرمگاہ صاف ہو گئی، اب تیسرے ڈھیلے کا استعمال کرنا کیسے ہے، اس میں اختلاف ہے۔ 1 یا 2 ڈھیلے یا پتھر استعمال کیے اور صفائی ہو گئی، مقعد صاف ہو گیا، اب تیسرے کا استعمال کرنا کیا ہے، اس صورت میں اختلاف ہے۔ سمجھ آئی؟ اس صورت میں اختلاف ہے۔ بڑے 2 امام، امام اعظم اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، یہ 2 حضرات بڑے امام فرماتے ہیں کہ بھئی اگر صفائی 1 یا 2 ڈھیلوں سے ہو گئی، انقاع ہو گیا، صفائی حاصل ہو گئی، تیسرے ڈھیلے کا تیسرے پتھر کا استعمال کرنا سنت مؤکدہ ہے، ضروری نہیں ہے، واجب نہیں ہے۔ ہاں سنت مؤکدہ ہے کہ آپ علیہ السلام کی عادت مبارکہ 3 ڈھیلے استعمال کرنے کی تھی۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو تیسرے ڈھیلے کا تیسرے پتھر کا استعمال کرنا سنت مؤکدہ ہے، فرض واجب نہیں ہے۔ اگر تیسرا ڈھیلا استعمال نہ کیا تو نماز ہو جائے گی، بڑے 2 اماموں کے نزدیک۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ چھوٹے 2 امام، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ تبارک و تعالی، یہ 2 امام فرماتے ہیں کہ بھئی 2 کام دونوں ضروری ہیں، دونوں کام ضروری ہیں، کہ صفائی بھی ضروری ہے اور 3 پتھروں کا 3 ڈھیلوں کا استعمال بھی ضروری ہے۔ صفائی بھی ضروری ہے اور 3 ڈھیلوں کا استعمال بھی ضروری ہے۔ اگر 2 پتھروں سے صفائی ہو گئی اور تیسرا ڈھیلا استعمال نہ کیا تو 2 چھوٹے اماموں کے نزدیک اس کی نماز نہیں ہوگی، کہتے دونوں کام ضروری ہیں۔ اب بات سمجھ میں آ گئی؟ اب دلائل سنو۔ دلائل اس میں احادیث 2 طرح کی ہیں، احادیث 2 طرح کی ہیں۔ اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث ہے ابن ماجہ میں اور مسند دارمی میں اور مشکات شریف کے اندر آپ نے پڑھی ہے، اس میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث کے الفاظ ہیں وہ فرماتے ہیں امر بثلاثۃ احجار او کما قال، کہ حضور علیہ السلام نے ہمیں 3 ڈھیلوں کا 3 پتھروں کا استعمال کرنے کا حکم دیا۔ امر بثلاثۃ احجار، ایک۔ دوسری ابھی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ابھی حال ہی کے اندر گزری،
ابھی حال ہی کے اندر حضرت سلمان فارسی تو ان کی حدیث گزری کہ کیا فرمایا، ان یستنجی احدنا باقل من 3 احجار، کہ بھئی اللہ کے نبی نے ہمیں حکم دیا کہ ہم 3 ڈھیلوں سے 3 پتھروں سے کم پتھر استعمال نہ کریں۔ سمجھ میں آ گئی؟ اب ان حدیث کا مقصد کیا ہے بھئی؟ یہ حدیثوں ان کا پیش نظر کیا ہے؟ ان حدیث سے مراد کیا ہے؟ کیا مقصد ہے ان کا؟ تو بڑے 2 امام فرماتے ہیں کہ ان حدیث کا مقصد جو ہے انقاء ہے، عدد نہیں ہے۔ یہ حدیثیں عدد کے لیے نہیں چلائی گئیں کہ بھئی 3 پتھر ہی استعمال کرنے ہیں۔ ان حدیث کا مقصد جو ہے انقاء ہے، صفائی ہے، اور یہ اس لیے ہے کہ شارع علیہ السلام نے ایک ایسا عدد متعین کیا ہے کہ عمومی طور پہ 3 پتھروں سے صفائی ہو جاتی ہے۔ عمومی طور پہ 3 پتھروں سے صفائی ہو جاتی ہے، تو آپ علیہ السلام نے وہ عدد اختیار فرمایا اور اس عدد کا آپ نے حکم دیا، لیکن مقصد کیا ہے ان کا؟ صفائی ہے، عدد نہیں ہے۔ ان حدیث سے مراد کیا ہے؟ صفائی ہے، عدد نہیں ہے کہ 3 صفائی ہوگی تب بھی 3 کا عدد پورا کرنا ضروری ہے، نہیں۔ عمومی طور پہ شارع علیہ السلام نے ایسے عدد چنا ہے کہ جس سے عمومی طور پہ صفائی ہو جاتی ہے، بشرطے کہ آدمی متشکک نہ ہو، متوسوس نہ ہو، وسوسے کا بیمار نہ ہو۔ جو وسوسے کا بیمار ہے اس کی تو 50 ڈھیلوں سے بھی صفائی نہیں ہوگی، وہ تو لگا ہی رہے گا۔ لیکن جو آدمی وہم کا مریض نہ ہو، عمومی طور پہ 3 پتھروں سے اس کی صفائی ہو جائے گی۔ تو ان حدیث کا جو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، ابن ماجہ، دارمی، مشکات میں امر ب3 احجار، اور ترمذی کے اندر سلمان فارسی ان کی جو حدیث گزری کہ آپ علیہ السلام نے ہمیں کہا کہ ابھی 3 پتھروں سے کم میں استنجا نہ کریں۔ بڑے 2 امام کہتے ہیں، امام ابو حنیفہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہما، وہ فرماتے ہیں کہ مقصد ان کا جو ہے وہ کیا ہے بھائی؟ صفائی ہے۔ اب اس کی دلیل کیا ہے کہ بھئی حدیث میں تو واضح ہے امر ب3 احجار۔ اب ہم کہتے ہیں دیکھو جی، نسائی میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث موجود ہے، نسائی میں حضرت عائشہ عنہ کی حدیث موجود ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا اذا ذهب احدكم الى الغائط فليذهب معه ب3 احجار فليستطب بها لانه يجزئ عنه او كما قال علیہ السلام، کہ نسائی میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث موجود ہے، حضور نے فرمایا کہ تم میں سے جو آدمی بیت الخلاء میں یا صحرا میں پیشاب کرنے کے لیے جائے تو اس کو چاہیے فَلْيَذْهَبْ مَعَهُ ب3 احجار، اس کو چاہیے کہ وہ 3 ڈھیلے اپنے ساتھ لے جائے اور اس سے پاکی حاصل کرے، اس لیے کہ یہ اس کے لیے کافی ہیں، اس لیے کہ یہ اس کے لیے کافی ہیں۔ تو یہ حدیث بتا رہی ہے کہ 3 کا عدد کافی ہے، 3 کا عدد کافی ہے، تو انقاء مراد ہے، صفائی مراد نہیں۔ اور دوسری حدیث جو دلیل ہے بڑے اماموں کی، وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا من استجمر فلیوتر، من استجمر فلیوتر ومن فعل فاحسن ومن لا فلا حرج او کما قال، کہ جس آدمی نے ڈھیلے استعمال کرنے ہیں، پتھر استعمال کرنا ہے، استنجا کرنا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا فلیوتر، اس کو چاہیے کہ طاق عدد میں کرے، اور جس نے کر لیا من فعل فاحسن، اچھی بات ہے، ومن لا، اور جس نے 3 پتھر استعمال نہ کیے فلا حرج، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، صفائی مقصود ہے اور 3 کا عدد استعمال کرنا مقصود نہیں ہے۔ چھوٹے 2 امام کہتے ہیں کہ یہ جو روایتیں ہیں، حضرت ابو ہریرہ کی جو روایت ہے امر ب3 احجار، اور حضرت سلمان فارسی کی جو روایت ہے کہ ہر آدمی 3 پتھر استعمال کرے، وہ کہتے ہیں ان حدیث میں دونوں چیزیں مراد ہیں، صفائی بھی مراد ہے اور 3 کا عدد بھی مراد ہے۔ اس حدیث میں صفائی بھی مراد ہے اور 3 کا عدد بھی مراد ہے، یہ چھوٹے 2 امام کہتے ہیں۔ اب جواب سنو، بڑے 2 امام یہ کہتے ہیں دیکھو کہ صفائی جو ہے، صفائی اور 3 کا عدد، یہ 2 چیزیں ہیں۔ 3 ڈھیلے استعمال کرنا، 3 پتھر استعمال کرنا، جو احادیث میں امر ب3 احجار ہے، یہ اس کے حقیقی معنی ہیں۔ 3 پتھروں کا استعمال کرنا یہ اس کے حقیقی معنی ہیں، اور صفائی کا حاصل کرنا یہ مجازی معنی ہیں۔ 3 پتھروں کا استعمال کرنا حقیقی معنی ہیں، اور صفائی کا حاصل کرنا یہ مجازی معنی ہیں۔
اور جب علماء نے اس کے مجازی معنی لے لیے کہ مراد صفائی ہے، جب علماء نے اس کے ایک معنی لے لیے کہ صفائی مراد ہے، کیونکہ صفائی کی ان کے علاوہ کوئی حدیث نہیں ہے، ان حدیث کے علاوہ صفائی کی کوئی اور دلیل نہیں ہے، تو دلیل یہی ہے کہ صفائی، تو جب مجازی معنی مراد لے لیے تو اب حقیقی معنی کی طرف نہیں جائے، وگرنہ تو کیا ہوگا، اجتماع بین الحقیقت والمجاز آئے گا کہ حقیقی اور مجازی معنی ایک وقت میں لینا یہ محال ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ کہ جب علماء نے مجازی معنی لے لیے اور آپ نے بھی لیے، دیکھو نا، ہم نے نہیں لیے، چھوٹے دماغ کے دونوں معنی مراد ہیں کہ بھئی انقاء بھی ہے، اور بڑے دو امام کہتے ہیں کہ صرف انقاء ہے، تو جب سب علماء نے انقاء مجازی معنی لے لیا تو اب حقیقی معنی جو تین ہے وہ لینا جائز نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ دلیل سمجھ میں آ گئی۔ اب ایک اور دلیل ہے، وہ بھی سمجھ لو کہ حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی ایک روایت پیش کی ہے۔ وہ روایت یہ ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام قضاء حاجت کے لیے جا رہے تھے ایک جگہ، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بھی ساتھ تھے۔ حضور علیہ السلام نے ان کو فرمایا کہ بھی آپ میرے لیے 3 پتھر لے آؤ، 3 پتھر ڈھونڈ کے لاؤ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میں کوشش بسیار کے بعد، یعنی کئی ڈھونڈنے کے بعد، ادھر تلاش کرنے کے بعد مجھے 2 پتھر ملے، یعنی وہ علاقہ ایسے تھا کہ اس میں پتھر نہیں تھے، اور ایک لید کا ٹکڑا مل گیا، گوبر کا ایک ٹکڑا مل گیا، اور 2 پتھر مل گئے۔ میں تینوں چیزیں لے کر حضور کے پاس حاضر ہوا۔ حضور نے اخذ الحجرین، آپ نے وہ 2 پتھر مجھ سے لے لیے اور اس گوبر کے جو ٹکڑا تھا اس کو پھینک دیا، فرمایا بھئی یہ تو خود ناپاک ہے، یہ تو خود ناپاک ہے، یہ کیا پاک کرے گا۔ اب یہ جو 2 پتھر آپ نے لیے، یہ حضرت امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ اور احناف کے علامہ کاسانی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے یہ دلیل پیش کی ہے کہ دیکھو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت میں حضور علیہ السلام کا 2 پتھروں سے استنجا کرنا ثابت ہے، اور جب ایک مرتبہ 2 پتھروں سے استنجا کرنا ثابت ہو گیا تو وجوب ختم ہو گیا، اب 3 کا وجوب ختم ہو گیا۔ لیکن آپ کے جو شارح ہیں تحفۃ العلمی کے مصنف مفتی سعید احمد پالنپوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ یہ استدلال کمزور ہے، یہ استدلال کمزور ہے۔ اس میں 2 وجوہات کی بھئی اس حدیث میں 2 باتیں معلوم ہوئی کہ ایک تو اس علاقے میں پتھر نہیں تھے، اس لیے تو حضور نے عبداللہ ابن مسعود کو کہا بھئی میرے پتھر میرے لیے ڈھونڈ لاؤ، کہ پتھر علاقے میں تھے ہی نہیں، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود بھی بڑی طویل تلاش کے بعد صرف 2 پتھر ہی ان کو ملے۔ ایک تو مسئلہ اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ اس علاقے میں پتھر نہیں تھے، اس علاقے میں یعنی ڈیلے تھے ہی نہیں، تو یہ گویا کہ بامر مجبوری آپ نے 2 کو استعمال کیا ہے، اور جو بامر مجبوری ہو وہ دلیل کمزور ہو جاتی ہے۔ ایک دوسری یہ دلیل بإیمانہ بھی کمزور ہے کہ مسند احمد میں روایت موجود ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 3 پتھر بھی ڈھونڈ کے لاؤ، اور علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری کے جو دوسرے جو مصنف ہے وہ، اور علامہ ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں کہ اس کے جو راوی ہیں مسند احمد کی سند کے حدیث کے، وہ سارے ثقہ ہیں، اور اس میں 3 پتھر کا حکم موجود ہے، تو لہٰذا یہ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کے جو استدلال ہے یہ ذرا کمزور ہے۔ اصل بات اوپر والی ہے کہ حدیث سے مقصود، روایات سے مقصود جو ہے وہ انقاء ہے، صفائی مقصود ہے اور عدد مقصود نہیں۔ اور دلیل یہ ہے کہ بھئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی طہارت انقاء والے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے 2 اماموں نے بھی انقاء یعنی صفائی والے معنی لیے، چھوٹے 2 اماموں نے بھی ایک معنی صفائی کا لیا، تو جب صفائی کے معنی لے لیے گئے جو کہ مجاز ہیں تو اب حقیقی معنی کی طرف ہم نہیں جا سکتے۔ یہ بات جو ہے سب سے بہتر ہے وہ دلیل، اور یہ دلیل جو استدلال ہے وہ تھوڑا کمزور ہے۔ اب بات سمجھ میں آ گئی، خلاصہ سمجھ میں آ گیا کہ بڑے 2 اماموں کے نزدیک صفائی ضروری ہے، چاہے 2 سے ہو جائے چاہے 3 سے۔ ہاں اتنے بڑے 2 امام بھی کہتے ہیں کہ اگر 2 سے صفائی ہو گئی تو 3 استعمال کرنا سنت مؤکدہ ہے، 3 پتھر کا استعمال کرنا سنت مؤکدہ ہے، لیکن ضروری نہیں ہے۔ اور چھوٹے 2 امام کہتے ہیں کہ نہیں، 2 سے صفائی ہو گئی تو 3 کا استعمال کرنا ضروری ہے۔